سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 پڑھنے لگا ہوں، اور آیت نمبر 57 کے اندر اللہ کریم نے وسیلے کو جائز قرار دیا ہے۔ وسیلہ بنانا، کسی کو اللہ کے حضور بطور وسیلہ پیش کرنا۔ بھئی کسی کو خدا ماننا شرک ہے، کسی کو الہ ماننا، معبود ماننا، یہ شرک ہے۔ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن مانگنا اللہ سے اور اللہ کے روبرو کسی کو بطور وسیلہ پیش کرنا کہ اے باری تعالیٰ فلاں کے صدقے مجھے شفا دے دے، فلاں کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرما دے، فلاں کے ذریعے میرے گناہوں کو بخش دے، فلاں کے ذریعے مجھے جنت عطا فرما دے، تو اللہ کے حضور کسی کو بطور ذریعہ پیش کرنا، بطور وسیلہ پیش کرنا قرآن مجید کی آیت کی روح سے حرام نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، بلکہ بہت اچھا کام ہے، کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ میرے حضور کسی کو بطور وسیلہ پیش کیا جائے، میرے حضور کسی کو۔ اب دیکھیں، جس آدمی نے کبھی محبت کو سمجھا ہی نہیں، اس کو یہ مضمون سمجھ نہیں آئے گا۔ وسیلے کو ماننے سے پہلے محبت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کس کو بولیے؟ اگر کسی کو محبت کی سمجھ نہیں ہے تو وہ وسیلے کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب آیت پہلے سنیے، اس کا ترجمہ سنیے تاکہ بات آپ کے اوپر پوری طرح کھل کر سامنے آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارا کرتے ہیں، وہ مقبول بندے، وہ پرہیزگار بندے جنہیں یہ مشرک پکارتے ہیں، مشرک جن کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، وہ میرے مقبول بندے خود اپنے رب کی طرف وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلے کو۔ ایہم اقرب، کہ کون سا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، کون سا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، اس کو بطور وسیلہ وہ میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ میرے مقبول بندے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اب آیت مبارکہ کو سمجھیے گا، بات کی جا رہی ہے مشرکین کی۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مفسرین کرام نے 4 مختلف اقوال اس آیت کے تحت بیان کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مشرکین کچھ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ کن کی بولیے؟ مشرکین جنوں کی عبادت کرتے اس لیے کہ یہ جن اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں، اور جنوں کی عبادت کر کے یہ سمجھتے کہ یہ جن ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جن جنوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ جن خود اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگنے کے لیے اللہ کے حضور کسی کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور پھر تلاش کرتے ہیں وہ جن کہ کس کا وسیلہ اللہ کے روبرو پیش کریں جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو مان کر ہماری بات کو مان لے۔ پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے، مشرکین کچھ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کی عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچا لے گی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے حالانکہ وہ فرشتے خود
اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی کو بطور وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تیسرا قول، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے اور ان کی عبادت کرتے، تو اللہ پاک بتا رہا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام خود بھی کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام بھی کسی نہ کسی کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں بطور وسیلہ، اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے بہت قریب ہو اور اللہ اس وسیلے کی وجہ سے میری بات کو مان لے۔ چوتھا قول، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے اور ان کو بیٹا مان کر ان کی عبادت کرتے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں، اے عیسائیو تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے مدد مانگتے ہیں، وہ خود میرے محتاج ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے بہت قریب ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نہ موڑے اور اس وسیلے کی وجہ سے ان کی بات کو قبول کر لے۔ چار مختلف اقوال کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو آپ کو دو باتیں سمجھ جانی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ وسیلہ نہیں ہے۔ بھائی کچھ سمجھ آئی ہے؟ بولیے، جس کی نفی کی جا رہی ہے وہ، تو نفی کس کی جا رہی ہے؟ شرک کی۔ نفی شرک کی ہے، نفی وسیلے کی۔ وسیلے کا تو ثبوت موجود ہے، اللہ پاک خود فرماتا ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ یہ کافر اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جن ہستیوں کو پوجتے ہیں، وہ ہستیاں خود اللہ سے مدد مانگتی ہیں، اور وہ ہستیاں بھی یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب سے مدد مانگنے کے لیے کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر پیش کرتی ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے ایہم اقرب، اسے وسیلہ بنا کر پیش کرتی ہیں جو اللہ کے حضور ان سب میں سے کیا ہو؟ اقرب ہو، قریب ترین ہو، اقرب ہو۔ آگے اللہ پاک نے بتایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ۔ یہ بات بھی جان لیجئے کہ اللہ کے حضور اقرب کون ہوتا ہے؟ فرمایا اقرب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ کے بہت قریب کون ہوگا؟ جو اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرنے والا ہوگا۔ پھر فرمایا تیرے رب کا عذاب ہی ہے جس سے ڈرا جائے، جس چیز سے ڈرا جائے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ تیرے رب کا عذاب ہے۔ تو یہاں شرک کی نفی ہے، وسیلے کی نفی نہیں ہے، بلکہ وسیلے کا ثبوت موجود ہے۔ اب جو لوگ کسی وسیلہ کے قائل کو مشرک کہیں، وسیلے کے قائل کو مشرک کہیں، ان کو مشرک کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ شرک کا فتویٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جائے گا، شرک کا فتویٰ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف بھی جائے گا، پھر فرشتوں کی طرف بھی فتویٰ جائے گا، حالانکہ فرشتے تو مشرک، عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں وہ تو مشرک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں وہ تو مشرک، تو پھر ہمیں مشرک کیوں بناتے ہو؟ اور اگر ہمیں مشرک بناتے ہو تو بنا لو، 100 بار بنا لو، حالانکہ ہم مشرک ہیں نہیں، لیکن اگر بنانا ہے تو بنا لو، لیکن یہ پہلے سمجھ لو کہ اگر ہم مشرک ہیں تو پھر تمہارے شرک کا قول عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جائے گا، عزیر علیہ السلام کی طرف بھی جائے گا۔ لہذا بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ رب کے دربار سے مانگنا اور رب کے دربار سے مانگتے ہوئے کسی کو رب کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو توحید ہے۔ اللہ پاک نے تو اس کی تعریف فرمائی، توصیف فرمائی۔ آج ہمارا جو سب سے بڑا وسیلہ ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر
جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ آپ نے اللہ سے جنت کا سوال کیا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کی ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک تو جنت مانگا کریں۔ کیا چیز جی بولیے؟ جنت مانگا کریں، اور جہنم سے پناہ مانگا کریں۔ کہا کریں اے باری تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے اور جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ آخری ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے روبرو جب ہم دعا کرتے ہیں تو کسی کو وسیلہ بنا کر جب پیش کریں تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دعا قبول کرے گا تو اللہ ہی کرے گا، ہماری دعا کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا تو اللہ ہی درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ مشکلیں دور کرنے والا اللہ ہے، تنگ دستیاں دور کرنے والا اللہ ہے، بیماریاں دور کرنے والا اللہ ہے، دعائیں قبول کرنے والا اللہ ہے۔ جب وسیلہ پیش کیا ہے تو جس کو بھی وسیلہ بنا کر پیش کیا ہم نے اس کو خدا نہیں بنایا۔ اگر ہم وسیلے کو ہی خدا سمجھ بیٹھیں گے تو یہ شرک ہوگا۔ کسی کو خدا ماننا یہ شرک ہے، کسی کو وسیلہ بنانا یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔